السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس کا عنوان ہے فرما رواؤں کو دعوت اسلام، یعنی زمین میں جو رہنے والے بڑے بڑے بادشاہ تھے تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف عرب کے لیے بلکہ تمام دنیا کے لیے بھیجا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلام کا پیغام اب صرف عرب میں ہی نہیں بلکہ تمام دنیا میں پہنچایا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک کے بادشاہوں کو خطوط کے ذریعے اسلام کی دعوت دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھے اور خط کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور قاصد، یعنی جن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ خط بھیجے تھے وہ انتہائی سمجھدار اور تجربہ کار تھے۔ ان خطوط کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمین پر رہنے والے بڑے بڑے اکثر بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے چند بادشاہوں کے نام درج ذیل ہیں۔ شاہ روم ہرقل کے نام خط، یعنی روم کا جو بادشاہ تھا اس کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ شاہ روم کے بادشاہ کو خط بھیجا۔ شاہ روم کا نام ہرقل اور لقب اس کا کیسے تھا؟ وہ عیسائی مذہب کا پیروکار تھا۔ ہرقل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خط کا بہت زیادہ اثر ہوا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے یعنی کہ خواہش کی، مگر وہ اپنے بڑے بڑے جو سردار تھے اور مذہبی اس کے پیشوا تھے ان سے محرومی کے خوف سے اور ان کے ڈر کی وجہ سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ دوسرا تھا شاہ حبشی، یہ شاہ حبشہ نجاشی۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کا اصل نام جو اسحمہ بن ابخر تھا، تو اس کے خط میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لکھا جو کہ شاہ روم کو لکھا تھا۔ جب نجاشی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچا تو اس نے اسے اپنی آنکھوں پر رکھا، یعنی احتراماً اس نے احترام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا، اور وہ تخت سے نیچے اترایا اور اس نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اس نے خط کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تیسرا تھا شاہ فارس، یعنی فارس کا جو بادشاہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہ فارس کے لیے خط دے کر روانہ کیا۔ فارس کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے ہیں۔ کسریٰ کا اصل نام خسرو پرویز تھا، وہ مجوسی مذہب کا پیروکار تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر کسریٰ کو سنایا گیا تو اس کو بہت غصہ آیا اور وہ نہایت متکبرانہ انداز میں بولا کہ میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے خط پھاڑ دیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا احترام نہیں کیا بلکہ اس نے خط کو پھاڑ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ فارس کے اس بے باکانہ یعنی اس بیہودہ رویے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے۔ تو پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو اس کے حق میں بددعا قبول ہو گئی۔ شاہ مصر مقوقس کے نام خط، یعنی مصر کا بادشاہ جو مقوقس کا اصل نام جریج بن متا تھا، یہ عیسائیت کا پیروکار تھا۔ خط کے جواب میں مقوقس نے لکھا کہ مجھے معلوم ہے کہ نبی آخر زمان کی آمد باقی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ملک شام میں اٹھیں گے، یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ یعنی آخری نبی ابھی باقی ہیں اور وہ ملک شام میں ہی آئیں گے۔ مقوقس اسلام قبول کرنے پر آمادہ تو نہ ہوا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا بہت احترام کیا، یعنی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو نہیں لایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا بہت احترام کیا اور اس کو ہاتھی دانت کے ڈبے میں محفوظ کر کے اپنے خزانے میں اس کو محفوظ رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحائف بھجوائے، جن میں سے ایک دلدل نامی خچر بھی مشہور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ والا فرما رواؤں کے علاوہ دیگر حکمرانوں کو بھی خطوط لکھے۔ اس دعوت کے جواب میں کوئی ایمان لایا تو کسی نے کفر کیا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ باقی سب کی توجہ اسلام کی جانب مبذول ہو گئی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور نام بین الاقوامی سطح پر معروف ہو گیا۔ امید ہے بچوں آپ کو آج کا یہ ٹاپک اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔